زمین جہاں 195 ممالک بستے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا جب کئی عظیم سلطنتیں اپنی شان و شوکت سے آباد تھیں اور پھر اچانک صفائے ہستی سے مٹ گئی۔ ایک ایسی دنیا جہاں سلطنتیں خون میں ڈوبی، شہر راکھ بنے اور سمندروں نے پوری تہذیبوں کو نگل لیا۔ کچھ ممالک اس نقشے سے مٹ گئے جیسے کوئی چیخ رات کے سناٹے میں گم ہو جائے۔ ان کے زخموں، جنگوں کے دھماکوں میں، ان کے آنسو سمندر کی گہرائیوں میں، اور ان کے راز وقت کی قبر میں آج بھی دفن ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں بلکہ ایسی حقیقت ہے جہاں ہر قدم پر موت کا سایہ اور ہر سانس میں کئی راز چھپے ہیں۔ یوگوسلاویا بالکان کا ایک خواب جہاں سرب، کروٹس اور بوسنیاکس ایک پرچم تلے متحد تھے، لیکن 1980 کی دہائی میں صدر ٹیٹو کی موت اور معاشی بحران نے اس خواب کو چکنا چور کر دیا۔ نسلی نفرتوں نے آگ بھڑکائی۔ 1991 میں کروشیا اور سلوینیا نے آزادی مانگی اور سرب قوم پرستوں کی قیادت میں جنگ چھڑ گئی۔ بوسنیا جنگ 1992 سے 1995 سب سے خون ریز تھی۔ سرائیو 4 سال تک محاصرے میں رہا، جہاں سنائپرز نے بچوں سمیت 11,000 شہریوں کو مار ڈالا۔ سربرنیکا میں 1995 کی نسل کشی نے 8,000 سے زائد بوسنیاک مردوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ 1,40,000 لوگ مارے گئے، 40 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے، شہر تباہ، کارخانے بند اور دیہات خالی ہو گئے۔ 1995 کے ڈیٹن معاہدے نے جنگ روکی، لیکن یوگوسلاویا کے ٹکڑوں سے سربیا، کروشیا، بوسنیا، ہرزوگینیا، مونٹی نیگرو، شمالی مقدونیا، سلوینیا اور کوسوو بنے۔ یوگوسلاویا ایک زخم تھا جو خون کی ندیوں میں بہہ گیا، جیسے کوئی عظیم سلطنت اپنی ہی تلوار سے مر جائے، اور یوں یہ سلطنت دنیا کے نقشے سے مٹ گئی۔ سوویت یونین ایک دیوہیکل طاقت جو یورپ سے ایشیا تک پھیلی تھی۔ اس نے خلائی ٹیکنالوجی میں ستاروں کو چھوا، لیکن 1980 کی دہائی میں معاشی بحران نے اسے گھٹنوں پر لا دیا۔ خالی دکانیں، بھوک اور بدعنوانی نے لوگوں کا صبر توڑ دیا۔ میخائیل گورباچوف نے گلاسنوسٹ اور پیرسٹروئیکیا سے اصلاحات کی، لیکن یہ ایک طوفان کو بلاوا تھا۔ 1990 میں بالٹک ریاستیں لتھوانیا، لوٹیا، ایسٹونیا آزادی کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ یوکرین اور دیگر جمہوریہ نے بغاوت کی۔ اگست 1951 میں ماسکو میں ایک ناکام فوجی بغاوت نے سوویت یونین کی کمر توڑ دی۔ اس بغاوت میں کئی شہری مارے گئے اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ 25 دسمبر 1991 کو گورباچوف نے استعفیٰ دیا اور سرخ پرچم ہمیشہ کے لیے اتر گیا۔ زوال سے 15 نئے ممالک روس، یوکرین، قازقستان اور دیگر ابھرے، لیکن سوویت یونین راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ زیلینڈیا ایک بر اعظم جو 20 کروڑ سال پہلے زمین کا تاج تھا۔ آسٹریلیا کا پڑوسی جہاں عجیب مخلوقات اور سرسبز جنگل چمکتے تھے، لیکن کوئی جنگل یا زوال نہیں، یہ زمین کی اپنی دھڑکن تھی۔ ٹیکٹونک پلیٹس کی حرکت نے زیلینڈیا کو 6 کروڑ سال پہلے سمندر کے نیچے دھکیلنا شروع کیا۔ ایک ایسی آفت جس نے پورے بر اعظم کو نگل لیا۔ کوئی انسانی جان نہیں گئی کیونکہ انسان اس وقت وجود ہی نہیں رکھتے تھے، لیکن زیلینڈیا کا 95% حصہ تقریباً 40 لاکھ مربع کلومیٹر سمندر کی تہہ میں دفن ہو گیا۔ اس کے ڈوبنے سے بحر الکاہل کی جغرافیائی شکل بدل گئی۔ آج نیوزی لینڈ اور چند جزائر اس کی آخری نشانی ہے۔ 2017 میں سائنسدانوں نے سونار سے اس کا نقشہ بنایا جو اس گمشدہ بر اعظم کی کہانی سناتا ہے۔ زیلینڈیا زمین کی عارضی فطرت کی گواہی دیتا ہے۔ زیلینڈیا ایک قبر ہے جو سمندر کی گہرائیوں میں چھپی ہے، جیسے زمین کا کوئی خاموش زخم۔ یہ گمشدہ ممالک یوگوسلاویا، سوویت یونین، زیلینڈیا ہمیں بتاتے ہیں کہ زمین کا کوئی زخم ہمیشہ نہیں رہتا۔ جنگوں نے خون بہایا، زوال کی سلطنتیں توڑی، سمندروں نے بر اعظم نگلے، لیکن ہر زخم سے ایک نئی کہانی جنم لیتی ہے۔ یہ ممالک مٹے، لیکن ان کی چیخیں زمین کی دھڑکن میں آج بھی کہیں زندہ ہیں۔